ابتدا اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب تم مغلوب کر لیے جاؤ گے اور جہنم کی جانب ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ ترجمہ آیت 12 سورت آل عمران۔ معزز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ آیت مذکورہ میں عربی لفظ کفرو نہ صرف ان لوگوں کی جانب اشارہ کرتا ہے جو سرے سے ہی دین اسلام کے منکر ہیں، بلکہ ان اہل کتاب اور نام کے مسلمانوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے جو حق کو کسی نہ کسی انداز میں چھپاتے یا باطل کے ساتھ گڈمٹ کرتے ہیں۔ اب یہ تو واضح ہوا کہ کون سے لوگ اس سے مراد ہیں، مگر یہ اب بھی غیر واضح ہے کہ کفر دراصل کہتے کسے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ کافر کسان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جیسے کسان بیج بو کر زمین میں چھپا دیتا ہے، اسی طرح کافر بھی اللہ کے نازل کردہ حق کو چھپاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق دراصل ہے کیا؟ ہر وہ بات یا وہ حکم جو اللہ کی طرف سے اترا وہ حق ہے، اور اسی کی اطاعت و پیروی میں ہماری بھلائی ہے۔ جب ہم اسے چھپائیں گے یا اس کا انکار کریں گے تو بظاہر تو ہم اللہ سے سرکشی کے مرتکب ہوں گے، مگر حقیقت میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ایک خاص مقصد کے لیے بنایا۔ کچھ مقاصد ہیں جو وہ ہم پر ظاہر کر دیتا ہے، اور کچھ بروز قیامت تک کے لیے ہم سے پوشیدہ ہیں۔ قرآن میں بہت سی حکمت سے لبریز باتیں ہیں جو ہمارے دل پر اثر کرتی ہیں، اور کچھ احکامات ہیں جو ہمیں برائیوں سے روکتے ہیں۔ دونوں ہی حق ہیں، مگر ان میں سے کچھ ہمیں اچھے لگتے ہیں اور کچھ جو نفس کے خلاف جاتے ہیں برے لگتے ہیں۔ مگر ہمارا امتحان ہی اس میں ہے کہ ہم اللہ پر کتنا ایمان یعنی اس کی ذات پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور کتنا یقین رکھتے ہیں۔ اگر وہ ہمارا خالق ہے تو اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کئی بار ایسی ضد کر بیٹھتے ہیں جو اگر پوری کر دی جائے تو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، مگر یہ بات بچے نہیں جانتے، ان کے ماں باپ یا بڑے جانتے ہیں۔ اسی لیے وہ کبھی پیار محبت سے بہلا کر اور یا کبھی غصے اور ڈانٹ ڈپٹ سے ان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ تمام باتیں، تمام تعلیمات اور تمام احکامات اپنے اندر کسی نہ کسی بھلائی کا پہلو مضمر رکھتے ہیں اور دنیا میں ہمارے کام آتے ہیں۔ جب ہم ان سے روگردانی کرتے ہیں تو کبھی اپنا اور کبھی اپنے جیسے اور انسانوں کا انجانے میں نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارا نفس ہمیں یرغمال بنا لیتا ہے اور ہم جانتے بوجھتے بھی محض اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اوروں کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ رب جو سب کا سانچی ہے، اس کے لیے سارے انسان پیارے ہیں۔ جیسے والدین اپنے سب بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی ایک کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی یا ناانصافی کرے تو اسے کبھی سرزنش کرتے ہیں، کبھی سزا دیتے ہیں اور دوسرے کا حق دلواتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بھلائی کی تلقین کی ہے، اور جب اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و حمیت جوش کھاتی ہے۔ تبھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انصاف کی یاد دہانی کروائی ہے کہ دیکھو، یہ جو کچھ سرکشی تم آج کر رہے ہو وہ صرف اس لیے ہے کہ ابھی تمہیں اس کی اجازت ہے۔ تمہیں یہ وقت اس لیے دیا گیا ہے کہ تم ایک امتحان سے گزر رہے ہو، سو جو چاہو کرو، مگر یہ مت بھولنا کہ وہ دن دور نہیں
کہ جب تمہیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اور تب تم مغلوب کر لیے جاؤ گے، اور اس وقت تمہاری اسی سرکشی کی بدولت تمہیں دھر لیا جائے گا اور مویشیوں کی کسی ریوڑ کی طرح ہانک کر جہنم واصل کر دیا جائے گا، ان تمام کرتوتوں کے بدلے جن سے تم نے دوسروں کی زندگی جہنم بنا رکھی تھی۔ اور یقیناً یہ تمہارے لیے ایک بہت برا اور عبرتناک ٹھکانہ ہوگا جہاں تمہیں مستقل رہائش فراہم کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے اور صراط مستقیم پر چل کر مقصد زندگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔